شمیم احمد شمیم صاحب کا وید بسین کے متعلق لکھا گیا مضمون سن 1965 یعنی کہ 1965 میں۔ وید بسین پر قلم اٹھا کر میں نے اپنے آپ کو کڑی آزمائش میں مبتلا کر دیا ہے۔ وہ میرا دوست ہے، بہت ہی عزیز دوست، اور مجھے اپنے دوستوں کی خوبیوں سے ہی نہیں ان کی خامیوں سے بھی پیار ہے۔ حیران ہوں کہ دوستی اور محبت کی چھاؤں میں بیٹھ کر حقیقت کے چہرے سے نقاب کیوں کر اٹھا دوں، لیکن مجھے وید کی دوستی اور محبت پر اعتماد ہے۔ وہ بارہا میری خطائیں معاف کر چکا ہے اور کوئی وجہ نہیں کہ میں اس کی وسیع القلبی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤں۔ وید بسین سے میری پہلی ملاقات ستمبر 1956 یعنی کہ 1956 میں انڈیا کافی ہاؤس میں ہوئی تھی۔ ان دنوں وہ تب کی بیماری سے صحت یاب ہو کر سری نگر آیا تھا۔ پست قد، سیاہ فام اور اس باتونی نوجوان کی شخصیت میں مجھے ایک عجیب دلکشی نظر آتی ہے۔ وہ ہر موضوع پر بات کر سکتا تھا اور ہر بات کرتے وقت اس کے چہرے پر ایک نامعلوم سی شگفتگی آ جاتی ہے۔ اس کا چپ رہنا مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا، بلکہ جب وہ خاموش ہوتا ہے تو بالکل احمق دکھائی دیتا ہے۔ پھر ہم اکثر کافی ہاؤس میں ملتے رہے اور غیر محسوس طور پر ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ اس قربت میں غالباً ہماری نظریاتی اور فکری ہم آہنگی کا زیادہ دخل تھا۔ وید بسین کا خاندان تقسیم ملک سے پہلے جموں میں آباد ہو گیا تھا اور وہ اپنے آپ کو 100% جموی تصور کرتا ہے۔ ان کی تعلیم جموں میں ہی مکمل ہوئی ہے اور ان کی سیاسی زندگی کا آغاز بھی ان کے طالب علمی کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ وہ اپنے کالج کے بڑے جوشیلے مقرر تھے۔ ان دنوں ہندی میں نظمیں اور کہانیاں بھی لکھتے تھے۔ ان کی طالب علمانہ سیاست کے متعلق میری معلومات بہت وسیع نہیں ہے، لیکن ایک بات وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ ایام طفولت سے لے کر ایام جوانی تک انہوں نے کبھی فرقہ پرست سیاست کا ساتھ نہیں دیا۔ 1947 میں جب ہندوستان کے دیگر حصوں کی طرح جموں میں بھی فرقہ پرستی کا زہر پھیل گیا تو وید بسین نامساعد حالات اور ناسازگار ماحول میں بھی فرقہ پرستوں کے خلاف برسر پیکار رہے۔ مسلمانوں کی حفاظت اور ان کی ضروریات زندگی بہم پہنچانے کے سلسلے میں وید بسین نے قابل تعریف کام کیا ہے۔ جموں میں امن و امان قائم ہونے کے بعد وہ عملی سیاست کے بور میں کود پڑے، لیکن نیشنل کانفرنس کی قیادت کے ساتھ ان کی کبھی نہ نبھ سکی۔ اس کے بعد انہوں نے غلام رسول عرفانی کے ساتھ مل کر نیا سماج نکالا۔ نیا سماج پر حکومت کا عتاب نازل ہوا۔ اس دوران میں وید بسین پر بلراج پوری اور اوم پرکاش سراف کا اثر غالب ہو گیا اور وہ پرجا سوشلسٹ پارٹی کے ممبر بن گئے۔ اشوک مہتا ان کے ہیرو ہو گئے اور پرجا سوشلسٹ پارٹی کے پروگرام میں انہیں ملک کی نجات نظر آنے لگی۔ 1953 کے بعد جب اشوک مہتا سری نگر تشریف لائے اور نیشنل کانفرنسی گنڈوں نے لال چوک میں ان پر حملہ کر دیا، یہاں مراد نیشنل کانفرنس زیر قیادت بخشی غلام محمد کی ہے۔ 1953 کے بعد جب اشوک مہتا سری نگر تشریف لائے اور نیشنل کانفرنسی گنڈوں نے لال چوک میں ان پر حملہ کر دیا تو وید بسین ان کے ساتھ تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب انہوں نے موجودہ وزیر داخلہ، جو ان دنوں نائب وزیر داخلہ تھے، کو ٹیلی فون پر اس واقعے کی اطلاع دی تو انہوں نے جواباً کہا کہ آج چھٹی کا دن ہے اور قانون کو بھی آج چھٹی دے دی گئی ہے۔ بہرکیف یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا۔ کہنا یہ تھا کہ وید بسین پرجا سوشلسٹ پارٹی کے سرگرم رکن ہو گئے۔ 1954 میں ان پر تپ کا حملہ ہوا اور وہ سینیٹوریم میں داخل ہو گئے۔ بیماری کے دوران بخشی غلام محمد وید بسین کی مزاج پرستی کرتے رہے۔ بخشی صاحب کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے بسین صاحب کے لیے غیر ممالک سے قیمتی ادویات بھی منگوائے، اور جب وہ صحت یاب ہو کر نکلے تو ان کے ذہن پر بخشی صاحب کی عظمت اور ان کی بلند اخلاقی کا گہرا نقش مرتب ہو گیا تھا۔ وہ پرجا سوشلسٹ پارٹی کی رکنیت سے الگ تو نہیں ہوئے، لیکن عملی طور پر نیشنل کانفرنس کے رکن بن گئے۔ بخشی صاحب کی مسکراہٹوں کی بارش اور ان کے اعتماد کی چھاؤں میں بیٹھ کر وید بسین کو کچھ دیر کے لیے سکون مل گیا، لیکن یہ سکون عارضی تھا۔ ان کا ذہن کبھی کبھی ان کی شخصیت کا خول توڑ کر باہر کی طرف جھانکتا۔
پڑھا لکھا نوجوان کب تک اپنے شعور کو اپنے قابو میں رکھ سکتا تھا؟ بخشی صاحب نے اس اضطرار کی کیفیت کو محسوس کیا تو انہیں اپنے ذاتی اخبار کشمیر پوسٹ کی ادارت سونپ دی۔ پرجا سوشلسٹ پارٹی کے رکن ہونے کی وجہ سے وید کمیونسٹوں کے خلاف تھا۔ بخشی صاحب نے اس اینٹی کمیونسٹ جذبے کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا اور وید بسین نے اپنی تمام تر صلاحیتیں بخشی صاحب کا بت تراشنے میں صرف کر دی۔ لیکن میں یہ بات ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ وید اپنے اس رول سے مطمئن نہیں تھے۔ وہ بڑی محفلوں میں اپنی بے اطمینانی اور بے چینی کا اظہار کرتے رہے۔ کئی بار کشمیر پوسٹ میں ایڈمنسٹریشن کے خلاف ایسی خبریں چھپتی جنہیں بخشی صاحب نے قابل اعتراض قرار دیا۔ انہی دنوں وید بسین اور آئینہ ساز نے نیا سماج کے نام سے ایک ہفتہ روزہ جاری کیا۔ نیا سماج کے 4 ہی شمارے چھپ گئے تھے تو حکومت کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا۔ وید بسین پر زبردست دباؤ ڈال کر نیا سماج بند کر دیا گیا اور وید بسین نے ایک بار پھر ہتھیار ڈال دیے۔ لیکن یہ سمجھوتا بہت دیر تک قائم نہ رہ سکا۔ اب انہیں بخشی صاحب کا مکمل اعتماد حاصل نہ تھا۔ اگست میں پراسرار حالت میں کشمیر پوسٹ میں بخشی غلام محمد کا ایک ایرانی اخبار نویس کو دیا ہوا بیان چھپ گیا جو نہیں چھپنا چاہیے تھا۔ پھر ایک دن بخشی صاحب کے ایک چہیتے افسر کے خلاف ایک خبر شائع ہوئی۔ یہ بات بخشی صاحب کو بہت ناگوار گزری اور اس طرح وید بسین کی آزادی کا سامان مہیا ہو گیا۔ انہیں کشمیر پوسٹ سے مستعفی ہونا پڑا اور انہوں نے سندیش کی ادارت سنبھالی۔ بخشی صاحب نے سید نذیر حسین سمنانی جو مالک سندیش تھے ان پر دباؤ ڈال دیا کہ اسے سندیش سے الگ کر دیا جائے۔ سمنانی صاحب بڑی الجھن میں تھے کہ کیا کرے۔ وید نے خود ہی مستعفی ہو کر ان کی مشکل کو آسان کر دیا۔ اس کے بعد وید نے کشمیر ٹائمز جاری کر دیا اور اب وہ آئینہ سے بھی منسلک ہے۔ شیخ صاحب کی رہائی پر جموں میں ان کا استقبال منظم کرنے میں بڑی تندہی سے کام لیا، لیکن آج کل وہ شیخ صاحب سے مایوس دکھائی دیتے ہیں۔ وید بڑا ہی جذباتی آدمی ہے۔ اس کی محبت کی طرح اس کی نفرت کا بھی کوئی جواز نہیں۔ اس نے ابھی تک اپنی زندگی کی کوئی منزل متعین نہیں کی ہے۔ وہ اپنی سیاست میں نظریات سے زیادہ جذبات سے کام لیتا ہے۔ کچھ عرصے سے اس نے مطالعہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اب اس کی معلومات صرف اخبارات اور رسائل تک محدود ہے۔ وہ اتنا لاپرواہ آدمی ہے کہ کسی کام کے لیے اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ جو آدمی کسی کو پیسہ دے کر بھول جائے وہ آدمی ضرور کسی کے پیسے بھی دبا سکتا ہے، اور وید اکثر اپنے دوستوں کو قرض دے کر بھول جاتا ہے۔ وید بسین فرقہ پرست نہیں لیکن صوبہ پرست ضرور ہے۔ وہ ہر مسئلے میں جموں کے نقطہ نظر سے بحث کرتا ہے۔ حیرت ہے کہ اتنا ذہین اور باشعور آدمی صوبائی تعصب میں کیوں کر گرفتار ہو گیا ہے۔ ابھی حال ہی میں وہ نیشنل کانفرنس کے شعبہ نشر و اشاعت کا کارکن نامزد کیا گیا ہے اور آج کل میر قاسم کا پرستار ہے۔